خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن میں حکمراں جماعت تحریک انصاف کو شکست فاش سے دوچار کرنے والی جمعیت علماء اسلام فے کی کامیابی کو افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے اور مولانا فضل الرحمان کے پرو طالبان موقف کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں جمعیت علماء اسلام فے کی کامیابی کو اکثر مبصرین عمران خان حکومت کی بدترین کارکردگی کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کے پرو طالبان موقف کی وجہ سے ملنے والی عوامی مقبولیت کا سبب بھی قرار دے رہے ہیں۔ تجزیہ کار ان انتخابی نتائج کو افغانستان میں آنے والی سیاسی تبدیلی اور خیبر پختونخوا میں اس کے ممکنہ اثرات کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر اعجاز خٹک نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں مذہبی جماعت کی کامیابی افغانستان میں طالبان کی حکومت اور پاکستان کی خراب پالیسیوں کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں طالبان حکومت کو پاکستان میں جتنا سراہا گیا اس سے عوامی سطح پر مذہبی جماعتوں کے لیے پسندیدگی پیدا ہوئی اور ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ یہ ٹھیک ہے کہ جمعیت علماء پاکستان کے پاس مدرسوں کا ایک واضح ووٹ بینک موجود ہے، لیکن صرف مدرسوں کے ووٹ پڑنے سے وہ نہیں جیت سکتے تھے، انہیں عام لوگوں نے بھی ووٹ دیا ہے۔ پروفیسر اعجاز نے مزید کہا کہ جن سیاسی جماعتوں کو JUI کے جیتنے پر دھچکا لگا ہے، انہیں خود اپنی کیلکولیشنز نے دھوکہ دیا ہے، کیونکہ وہ اپنا مد مقابل کسی اور کو سمجھتے رہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں عموماً تعلیم یافتہ اور قوم پرست طبقہ تحریک انصاف کی شکست پر خوش تو نظر آتا ہے، لیکن JUI کی کامیابی پر کسی قدر ناراض بھی نظر آ رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کی رائے میں خیبر پختونخوا میں JUI کی مقبولیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اور کامیابی کی وجہ ٹیکنیکل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مثال کے طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا شمار یہاں کی بڑی جماعتوں میں ہوتا تھا، لیکن حالات کی خرابی کے بعد ان دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ نے خیبر پختونخوا کی سیاست میں جزوی حصہ لینے کی کوشش کی اور اس وقت یہ دونوں جماعتیں عوامی سطح پر پرانی مقبولیت نہیں رکھتی، لیکن خاصا بڑا طبقہ اس وقت بھی ان دونوں جماعتوں کا ساتھ دے رہا ہے، جو اگر کسی بھی جماعت کی حمایت کرے تو ان کو واضح کامیابی مل سکتی ہے، اور ان انتخابات میں قریباً دونوں جماعتوں کی حمایت JUI کے ساتھ تھی۔ تجزیہ کاروں کے نزدیک جمعیت علماء اسلام فے کی کامیابی کی ایک اور بڑی وجہ امیدواروں کی سلیکشن تھی۔ JUI نے اکثر ان لوگوں کو امیدوار بنایا جو مالی لحاظ سے خاصے مضبوط تھے۔ ٹانگ شہر میں آخری لمحات میں مبینہ طور پر ایک ووٹ کی بولی 7 سے 10,000 روپے تک پہنچی۔ اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان جہاں بھی میئر کا الیکشن ہونا ہے، وہاں کی میئر کی ٹکٹ راجپوت برادری سے تعلق رکھنے والی ایک بڑی کاروباری شخصیت کو دی گئی ہے۔ پورے صوبے میں JUI کے امیدوار باہر سے نظر آ رہے ہیں اور پارٹی کے اندر سے بہت کم لوگوں کو ٹکٹس جاری کیے گئے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں قصہ پارینہ بن چکی ہے، لیکن یہاں کے عوام کا متبادل JUI نہیں بنی۔ تاہم آنے والے دنوں میں قوم پرست جماعتوں کے لیے کافی جگہ بن سکتی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے جذباتی کارکنان کے لیے نظریاتی طور پر سب سے مناسب جماعت قوم پرست جماعت ہی ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن کا نتائج پر تبصرہ کرتے ہوئے ANP کے مرکزی رہنما زاہد خان کہتے ہیں کہ نہ صرف خیبر پختونخوا میں مولانا کو جتوایا گیا، بلکہ اب بلوچستان بھی مولانا کے حوالے کر دیا جائے گا، کیونکہ ہمسایہ ملک افغانستان میں طالبان برسر اقتدار آ چکے ہیں اور مولانا اینڈ کمپنی ان کی ہمدرد ہے۔ بعض حلقوں میں سیاسی افق پر ایک مذہبی جماعت کا ابھرنا باعث تشویش بھی سمجھا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں جمعیت علماء اسلام فے کی کامیابی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ متشدد پالیسیوں کے حامل لوگوں کو اقتدار ملنا حوصلہ کن بات نہیں ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں JUI کے آنے سے انہیں مایوسی ہوئی۔ اس طرح کی جماعتوں کی کامیابی یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان میں سب ٹھیک نہیں ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اگر ایسے لوگوں کو اقتدار ملنا ہے جو خواتین کے حقوق کے خلاف ہیں، آزادیوں کے خلاف ہیں اور مذہبی طور پر متشدد پالیسیوں کے حامی ہیں، تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کا اقتدار میں آنا بدقسمتی ہے۔ تاہم دوسری جانب مولانا کے حمایتیوں کا کہنا ہے کہ فوج کی مدد سے گزشتہ 8 برس سے خیبر پختونخوا پر قابض تحریک انصاف کو عوام نے اٹھا کر اقتدار سے باہر پھینکنے کا فیصلہ کیا ہے، لہٰذا فواد چودھری اور ان کے وزیر اعظم کو عوام کی رائے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔